بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ لمظفر صدوم کا سبق نمبر 82 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ثمرہ مسئلہ کو، اور اس بحث کا جو ضد عام اور ضد خاص کے حوالے سے ہم نے شروع کی تھی۔ آیا اس بحث کا کوئی ثمرہ عملی ہے، ثمرہ فقہی ہے، اس کو انشاءاللہ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہر مسئلہ اصولی کوئی نہ کوئی ثمرہ فقہی اور کوئی نہ کوئی ثمرہ عملی رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ہم نے اتنی لمبی طویل بحث کی، پہلے ضد عام کے حوالے سے، پھر ہم نے ضد خاص کے حوالے سے اتنی لمبی تفصیل بیان کی، آیا اس بحث کا کوئی ثمرہ عملی بھی ہے یا ثمرہ عملی نہیں ہے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ شیخ انصاری اس مسئلے کے 3 طرح کے ثمرات کو ذکر فرماتے ہیں، لیکن یہ ثمرات بھی ضد خاص عبادی سے مربوط ہیں۔ البتہ جو ضد عام ہے، فرماتے ہیں اس کا کوئی خاص ثمرہ فقہی یا ثمرہ عملی موجود نہیں ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا یہاں پہ ضد خاص عبادی کی بات کی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فقط ضد خاص وہ والی جو کہ عبادت شمار ہوتی ہو، اس کا ثمرہ فقہی موجود ہے، لیکن جو ضد خاص توسلی ہے اس کا کوئی خاص ثمرہ موجود نہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ضد عام کا ثمرہ اس لیے موجود نہیں کہ ضد عام کا مطلب ہے مطلق ترک کرنا۔ اگر یہاں پہ مطلق ترک کے بارے میں نہیں مولوی نہ بھی ہو تو بھی عقل اس بات کی حکم ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، تو بھی عقل اس بات کا حکم لگاتی ہے کہ اس کو ترک کیا جائے۔ کیوں؟ اگر اس کو ترک نہ کیا جائے تو واجب اپنے وجوب سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ فرماتے پاس یہاں پہ نہیں مولوی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی عقل کا حکم ہمارے لیے کافی شمار ہوگا۔ فرماتے اس اعتبار سے اس کے بارے میں بحث کرنے کا خاص ثمرہ موجود نہیں ہے۔ اس طرح فرماتے جو ضد خاص توسل ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ مولا کے صرف مطلوب چاہیے ہوتا ہے، وہاں پہ قصد امتثال نہیں ہوتا، وہاں پہ عبادت کی شرط نہیں ہوتی، وہاں پہ تمہارے لیے قصد محبوبیت مولا کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پہ فقط تمہیں مطلوب کو انجام دینا ہے۔ اور مطلوب کو انجام دینا، اگر تم ضد کو انجام دے دو گے تو مطلوب اپنی حالت پر تو بہرحال باقی رہے گا، چونکہ وہاں پہ صرف مطلوب کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ فقط ازالہ نجاست چاہیے، فقط انقاذ غریر چاہیے، فقط تطہیر صوب چاہیے۔ فرماتے یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ ضد خاص توسلی ہیں۔ فرماتے چونکہ ضد خاص توسلی میں بھی اس کا عبادی ہونا مد نظر نہیں ہوتا اور قصد امتثال وہاں پہ معتبر نہیں ہوتا، اس اعتبار سے فرماتے اس کا بھی کوئی خاص ثمرہ عملی موجود نہیں ہے۔ پس ہماری جو بحث کا جو بنیادی ثمرہ ہے وہ کس میں ہے؟ وہ ضد خاص عبادی میں منحصر ہے۔ اب فرماتے ضد خاص عبادی میں ہمارے پاس 2 صورتیں ہیں۔ اگر تو ہم یہاں پہ عدم اقتضاء کے قائل ہو رہے ہیں، ہم کیا کہیں کہ ضد عام کی طرح امر بھی جو ہے وہ اپنی ضد خاص عبادی سے نہیں کا تقاضا نہیں کرتا۔ اگر ہم عدم اقتضاء کے قائل ہو جاتے ہیں تو فرماتے مامور بھی کو ترک کرنے سے عمل صحیح ہوگا۔ لیکن اگر ہم دوسرے نظریے کے قائل ہوتے ہیں، کون سے والے؟ ہم اقتضاء کے قائل ہوتے ہیں کہ ضد عام بھی جو ہے وہ مقتضی ہوتا ہے، اسی طرح کسی چیز کے بارے میں امر کرنا اس کی ضد خاص عبادی سے نہیں کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر ہم اقتضاء کے قائل ہو گئے مطلب اس صورت میں مامور بھی کو ترک کر کے ضد خاص عبادی کو انجام دینے سے آپ کا عمل کیا ہو جائے گا؟ باطل اور فاسد ہو جائے گا۔ اب مصنف اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، فرماتے کہ اب گویا کہ ہمارے پاس آگے 2 صورتیں کہ ہم جو نظریہ لینا چاہ رہے ہیں اور جو ثمرہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ضد خاص عبادی میں 2 صورتوں میں ظاہر ہوگا۔ عدم اقتضاء کی صورت میں اور نتیجہ ہوگا اور اقتضاء کی صورت میں نتیجہ اور ہوگا۔ مصنف اب اسی بات کو آگے مزید کھول کے بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ مولا کی جانب سے جو حکم آ رہا ہوتا ہے وہ چاہے عبادی ہو یا غیر عبادی ہو، اس کی ازداد ہوتی ہیں وہ عبادی ہوتی ہیں، جیسا کہ ازالہ نجاست۔ ازالہ نجاست کیا ہے؟ مولا کی طرف سے حکم ہے، مولا نے کہا کہ نجاست کو زائل کرو، البتہ ازالہ نجاست کون سا والا؟ امر عبادی نہیں بلکہ غیر عبادی ہے۔ اب فرماتے ہیں اس غیر عبادی کو آپ ترک کر کے کیا کرتے ہیں؟ اس کی ضد خاص میں عمل کرنا شروع کر۔ مولا نے حکم دیا تھا کہ لباس کی نجاست کو ظاہر کرو، آپ لباس کی نجاست کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ اس کو ترک کر کے نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اب ضد خاص اس کی کیا ہے؟ ضد خاص اس کی عبادی ہے، خود امر غیر عبادی ہے لیکن اس کی جو ضد خاص ہے وہ کیا بن رہی ہے؟ یہاں پہ عبادی بن رہی ہے۔ فرماتے ہیں پاس اس صورت میں معمور بھی اور اس کی ضد خاص عبادی میں تزاحم واقع ہو جاتا ہے۔ فرماتے پاس جب یہاں پہ تزاحم واقع ہو جائے گا تو اس کو دور کرنا اب ضروری ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ایک ان میں سے وہ واجب ہے اور دوسرا عبادی ہے۔ واجب کون سا والا؟ ازالہ جیسے مولانا کا تمہارے لیے ضروری ہے وہ واجب ہے، دوسری جانب سے دیکھیں جو نماز ضد خاص اس کی، فرماتے وہ امر عبادی ہے، عبادت شمار ہو رہا ہے، بس واجب اور عبادت میں کیا ہو جائے گا؟ تزاحم واقع ہو جائے گا۔ اس صورت میں تزاحم کو دور کرنے کے لیے مولا کیا کرتا ہے؟ پہلے کو ترجیح دے دیتا ہے اور اس کی فعلیت کو برقرار رکھتا ہے،
جبکہ دوسرے فعل کی جو اس کی ضد خاص ہے اس کی فعلیت کو اٹھا لیتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے کہ تو نے مامور بھی کو انجام دینا ہے اور اس کی ضد خاص عبادی کو ترک کر دینا ہے، یعنی یہ والا وقت جو ہے تمہارے لیے، ابھی تو نے نماز نہیں پڑھنی، ابھی تو نے لباس کی نجاست کو دور کرنا ہے، اس کے بعد تو نے نماز ادا کرنی ہے۔ اس مورد میں اگر ضد خاص کے اقتضاء کے قائل ہو جائیں تو ضد کو انجام دینے سے عمل باطل ہو جائے گا۔ کس صورت میں؟ اگر ہم اقتضاء کے قائل ہو جائیں، بارہا بیان کریے، اقتضاء کی صورت میں ہم ضد خاص کے قائل ہو جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ عمل باطل ہوگا۔ یعنی اگر یہ لباس کے ازالہ نجاست کو ترک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت میں نہیں کا آ جانا مقتضی فساد ہوتی ہے، لہٰذا اب چونکہ عبادت، نماز عبادت ہے، اس میں اب نہیں آ گئی ہے، اگر تو فرماتے ہیں کہ اس سے ضد خاص پر عمل کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اس کی عبادت بھی فاسد ہو جائے گی۔ یہ ہوگی پہلی صورت۔ لیکن اگر ضد خاص کے عدم اقتضاء کے قائل ہو جائیں، فرماتے ہیں اس صورت میں ضد کو انجام دینے سے چونکہ نہیں متعلق نہیں ہوتی، لہذا یہ عمل بھی کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ باطل نہیں ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں یہ اس باب کا بنیادی ثمرہ ہے کہ اقتضاء کی صورت میں نتیجہ اور ہوگا، عمل باطل ہو جائے گا، اور عدم اقتضاء کی صورت میں نتیجہ اور ہوگا، یعنی اس کا عمل جو ہے وہ درست شمار ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر مامور بھی اولی ضد خاص سے ارجا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا نا کہ مولا کیا کرتا ہے؟ پہلے کو ترجیح دیتا ہے، اس کی فعلیت کو برقرار رکھتا ہے اور دوسرے کی فعلیت کو اٹھا لیتا ہے۔ فرماتا ہے ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہاں پہ مامور بھی اولی جو ہے وہ ضد خاص سے زیادہ رجحان رکھتا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ میں یہاں پہ تقریباً 4 طرح کے موارد کو بیان کروں گا، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان 4 موارد میں ضد خاص کی نسبت مامور بھی کو اولیت حاصل ہے۔ پہلا مقام کون سا والا؟ مطلب پہلا مقام یہ کہ جہاں پہ ضد خاص امر عبادی استحبابی ہو، یعنی مولا کی طرف سے جو حکم آ رہا ہے مامور بھی وہ کیا ہو؟ وہ ہو ایک واجب ہو، لیکن اس کی ضد خاص ہے وہ امر عبادی ہو، لیکن امر عبادی استحبابی ہو، واجب نہ ہو، جیسے کہ فریضہ کا نافلہ کے ساتھ جمع ہو جانا۔ اب فرماتے ہیں یہاں پہ دیکھیں فریضہ کیا ہے؟ فریضہ ہو جائے گا مامور بھی، اور جو اس کی ضد خاص وہ امر عبادی تو ہے نافلہ، لیکن نافلہ کیا ہے؟ استحبابی ہے۔ فرماتے ہیں ایک مقام پہ فریضہ اور نافلہ جمع ہو جائیں، اس طرح کہ اب یہاں پہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ واجب کو انجام دیں یعنی مامور بھی کو یا اس کی ضد خاص کو۔ جہاں پہ کیا ہوگا؟ ظاہراً دونوں کے درمیان تضام تو پایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوگا؟ جو واجب ہوگا وہ مستحب کے اوپر مقدم ہوگا۔ بس اگر اس مقام پر اقتضاء کے قائل ہو گئے تو واجب کو چھوڑ کر استحباب کو انجام دینے سے عمل بھی فاسد ہو جائے گا۔ کیوں؟ تمہارے ضروری تھا واجب کو انجام دیتے، تو نے کیوں انجام نہیں دیا؟ چونکہ ہم مقتضی ضد کے قائل ہیں، لہذا اس کی جو نوافل ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے۔ لیکن البتہ فرماتے ہیں کہ ایک مورد یہاں پہ مستثنیٰ ہے، وہ کون سا والا؟ کہ جب نوافل یومیہ ہوں، جیسا کہ نماز ظہر کے نوافل کے جب ٹائم ہوتا ہے نماز ظہر کا اس وقت نوافل پڑھے جاتے ہیں، لیکن جو نوافل ہیں وہ فریضہ نماز 4 رکعت سے پہلے پڑھے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ جو وقت ہے وہ واجب کا وقت بھی ہے، اسی دوران کیا ہے؟ اس کی ضد خاص نوافل بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں یہ مورد مستثنیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل خاص یعنی روایات موجود ہیں، جس کی وجہ سے خارج اگر یہ دلیل خاص نہ ہوتی تو یہاں پر بھی ہم کیا کرتے؟ ان نوافل کو متعارض قرار دیتے اور ان کو ترک کر کے واجبات کو انجام دینے کا حکم لگا دیتے۔ پس فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ مورد مستثنیٰ ہے، لہٰذا اگر آپ واجبات کو ترک کر کے نوافل کو انجام دیتے ہیں، اگرچہ امر عبادی استحبابی ہے، فرماتے ہیں اس سے آپ کی عبادت باطل نہیں ہوگی۔ اس صورت میں اگر کسی کی واجب نماز قضا ہو جائے تو جب تک وہ قضا نہ بجائے لائے گا اصل میں نوافل کو ادا نہیں کر سکتا۔ پس اگر نوافل ادا کرے گا تو اقتضاء کی صورت میں نوافل باطل ہوں گے، لیکن اگر ہم عدم اقتضاء کے قائل ہو جاتے ہیں اس مورد میں، فرماتے ہیں اس صورت میں باطل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بطلان جو ہے وہ دلیل خاص کا محتاج ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں فقط ایک مورد کو نکال کر باقی موارد میں دیکھیں تو جو مامور بھی ہوگا وہ مقدم ہوگا، اور جو اس کی ضد خاص ہوگی اس کو ترک کر دیا جائے گا، اس کی فعلیت ختم ہو جائے گی۔ یہ آ گیا پہلا مقام۔ دوسرا مقام کیا ہے؟ کہ جہاں پہ ضد خاص امر واجب ہو، جیسا کہ انقاذ غریق اور نماز کا جمع ہونا۔ یعنی انقاذ غریق کیا ہے؟ انقاذ غریق مولا کے یہاں سے حکم آیا ہے، لیکن اس کے مقابلے جو اس کی ضد خاص آ رہی ہے وہ امر واجب ہے، جیسا کہ نماز کا پڑھنا۔ یعنی ایک طرف سے کیا ہے کہ مومن کی جان بچانا اور دوسری طرف سے نماز جمع ہو جانا۔ بس یہاں پہ انقاذ غریق جو ہے وہ مقدم ہوگا، یعنی جو مامور بھی ہے وہ مقدم ہوگا، جو اس کی ضد خاص ہے اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں اقتضاء کی صورت میں اگر کوئی شخص انقاذ غریق پر عمل نہیں کرتا اور اس کی ضد خاص میں عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم اقتضاء کے قائل ہو جاتے ہیں کہ یہ امر جو ہے وہ
مقتضی نہیں ہے، ضد خاص ہے، مطلب اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر عدم اقتدا کے قائل ہوئے مطلب اس صورت میں اس کی نماز صحیح ہوگی۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، ثمرۃ المسألۃ انما ذکروہ من الثمرات لہذہ المسألۃ مختص بضد خاص، فقط فرماتے ہیں کہ اصولیوں نے جو اس بحث کے یعنی ضد عام اور ضد خاص کے بحث کے جتنے بھی ثمرات بیان کیے ہیں فرماتے ہیں وہ فقط اور فقط ضد خاص کے ساتھ مختص ہیں۔ وَأَهَمُّهَا وَالْعُمْدَةُ فِيهَا، مطلب سب سے بہترین جو ثمرہ ہے وہ کون سا والا ہے؟ وہ یہ کہ صحت الضد اذا كان عبادۃ علی القول بعدم الاقتداء، فرماتے ہیں اگر ہم عدم اقتداء قائل ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں اس صورت میں ضد عبادی کا ہونا صحیح ہوگا۔ یعنی یہ بات کریں کس کی؟ اس سے یعنی یہ بات کریں فقط اس ضد خاص کی جو امر عبادی ہو۔ مطلب اگر ہم عدم اقتداء کے قائل ہوئے تو ہماری جو ضد ہے وہ صحیح قرار ہوگی، یعنی وہ ہمارا عمل باطل شمار نہیں ہوگا۔ لیکن وفسادہ علی القول بالاقتداء، اگر ہم اقتداء کے قائل ہوئے مطلب اس صورت میں کیا ہوگا؟ ہمارا یہ عمل بھی اور ہماری جو ضد ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ باطل اور فاسد شمار ہوگی۔ بیان ذالک، فرماتے اسی کو میں مزید کھول کر بیان کرتا ہوں۔ ہم نے اس کی تشریح بیان کر دی، مصنف اسی بات کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے انہ قد یکون ہناک واجب اے واجب کان عبادۃ او غیر عبادۃ، فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں واجب چاہے عبادی ہو یا غیر عبادی، جو بھی واجب ہمارے پاس آتا ہے وضدہ عبادہ، فرماتے ہیں اس کی ضد جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ امر عبادی ہوتی ہے، چاہے وہ خود عبادی ہو یا غیر عبادی، لیکن اس کی ضد ہوتی ہے وہ بعض اوقات عبادی ہوتی ہے۔ وکان الواجب ارجح فی نظر الشارع من ضدہ العبادی، اور جو واجب ہوتا ہے جو مأمور بھی ہوتا ہے وہ شارع کی نظر میں اس کی ضد عبادی سے کیا ہو؟ زیادہ رجحان رکھتا ہو۔ فإنہ لمکان التزاحم بین الامرین، مطلب پاس جب ایک طرف سے مولا کا واجب آ گیا دوسری طرف سے اس کی ضد عبادی آ گئی، مطلب چونکہ دونوں امروں کے درمیان کیا واقع ہو جائے گا؟ تزاحم واقع ہو جائے گا۔ کیوں؟ للتضاد بین متعلقیہما، اس لیے کہ واجب کا متعلق اور ضد عبادی کا متعلق جو ہے وہ آپس میں تضاد رکھتا ہے۔ والاول ارجح فی نظر الشارع، اور جو اول ہے وہ شارع کی نظر میں رجحان رکھتا ہے۔ اول سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو واجب ہے وہ شارع کی نظر میں چونکہ رجحان رکھتا ہے لہٰذا لا محالۃ یکون الامر الفعلی المنجس هو الاول دون الثانی، چونکہ امر اول جو ہے وہ مأمور بھی مولا کی نظر میں رجحان رکھتا ہے لہذا لا محالہ طور پر فعلیت بھی جو ہوگی وہ کس کے لیے ہوگی؟ اسی امر اول کے لیے ہوگی، مأمور بھی کے لیے ہوگی، اس کی ضد خاص کے لیے نہیں ہوگی۔ وحی نظر فرماتے پاس اس صورت میں فَإِن قُلْنَا، یہاں پہ آ جائے گی دو صورتیں، یہ ہے اصل ثمرہ باز، مطلب فَإِن قُلْنَا بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ ضِدِّ الْخَاصِ، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ کسی چیز کا امر جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی ضد خاص سے نہیں کی جائے، فَإِنَّ ضِدَّ الْعِبَادِ يَكُونُ مَنْهِيًا عَنْهُ فِي الْفَرْضِ، فرماتے پاس اس بنا پر چونکہ ہم اقتضاء کے قائل ہیں اس فرض کے اعتبار سے فرماتے ہیں اس کی ضد جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ منہی عنہ ہوگی، یعنی اس کو ترک کر دیا جائے گا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے وَالنَّهْيُ فِي الْعِبَادَةِ يَقْتَضِي الْفَسَادَ، فرماتے ہیں کہ اور عبادت میں جب نہیں آ جاتی ہے وہ موجب فساد ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَتَى بِهِ وَقَعَ فَاسِدًا، اگر کوئی شخص ضد خاص میں عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، ضد خاص عبادی بھی ہے، واجب کو ترک کر دیتا ہے اور ضد پہ عمل شروع کر دیتا ہے، فرماتے ہیں اس کی عبادت فاسد شمار ہوگی۔ یہ ہوگی پہلی صورت۔ لیکن وَإِن قُلْنَا بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ لَا يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ ضِدِّ الْخَاصِ، لیکن اگر ہم عدم اقتداء کے قائل ہو جاتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں کہ امر جو ہے وہ اپنی ضد خاص سے نہیں کا تقاضا نہیں کرتا، فَإِنَّ ضِدَّ الْعِبَادِ لَا يَكُونُ مَنْهِيًا عَنْهُ، فرماتے اس صورت میں ضد عبادی ہے وہ اس سے ممنوعیت بھی نہیں ہوگی، فَلَا مُقْتَضِي لِفَسَادِهِ، اور وہ موجب اور وہ عبادت کے فاسد ہونے کا تقاضا بھی نہیں کرے گی۔ البتہ وَأَرْجَحِيَّةُ الْوَاجِبِ عَلَى ضِدِّهِ الْخَاصِ الْعِبَادِ يُتَصَوَّرُ فِي أَرْبَعَةِ موارد، یہ سوال مقدر کا جواب کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ جو مولا کی طرف سے مأمور بھی آ رہا ہے وہ ضد خاص عبادی سے زیادہ رجحان رکھتا ہے؟ بھئی وہ واجب ہے تو اس کی ضد بھی تو عبادت ہے نا، دونوں ہی اس اعتبار سے دیکھیں تو دونوں پہ عمل کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ جب دونوں میں تضاہم واقع ہوگا ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ضد خاص کی نسبت جو ہے مأمور بھی رجحان رکھتا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں تقریباً 4 طرح کے موارد ہیں کہ جس سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے۔ الاول، و پہلا مقام کیا ہے؟ ان یکون ضد العبادی مندوبہ، فرماتے ہیں کہ جو ہمارے پاس واجب آ رہا ہے وہ مأمور بھی ہو اور اس کی جو ضد عبادی ہو وہ کیا ہو؟ ایک امر استحبابی ہو۔ ولا شک فی ان الواجب مقدم علی المندوب، فرماتے اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں کہ واجب ہمیشہ ہر حال میں مستحب کے اوپر مقدم ہوتا ہے، کا اجتماع الفریضۃ مع نافلہ، جیسا کہ فریضہ کے ساتھ کیا ہو جائے؟ نافلہ نماز جمع ہو جائے۔ فریضہ کیا ہے؟ مأمور بھی ہے، اس کی ضد کیا ہے؟ نافلہ۔ مطلب فإنہ بناء علی اقتضاء الامر بالشیء للنہی عن ضدہ لا یصح الاشتغال بالنافلۃ مع حلول وقت الفریضہ،
فرماتے ہیں اس مقام پر اگر اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ امر جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی ضد خاص سے نہیں کی جائے، لا یصح الاشتغال بالنافلہ مع حلول وقت الفریضہ، جب فریضہ نماز کا وقت آ جائے تو اس کے ہوتے ہوئے نافلہ نماز ادا کرنا آپ کے لیے جائز نہیں۔ اگر آپ واجب کو ترک کر کے اس کی ضد خاص پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، لابد ان تک النافلۃ فاسدہ، فرماتے ہیں ضروری ہے کہ آپ کے جو نافلہ ہیں وہ باطل شمار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے واجب کو ترک کر کے امر استحبابی میں عمل کرنا شروع کر دیا، لہذا آپ کی عبادت کیا ہوگی؟ فاسد شمار ہوگی۔ نعم، فرماتے ہیں نام سے ایک گویا کہ استدراک کریں کس بات کا؟ لابد ان تستثنى من ذلك نوافل الوقت، فرماتے ہیں کہ جو نماز یومی ہیں ان کے نوافل کو البتہ اسے مستثنا کیا جائے گا، جیسا کہ ظہر و عصر کے نافلہ ہیں لورود الامر بہا فی خصوص وقت الفریضہ، اس لیے کہ یہ والے جو بیچارے نافلہ ہیں ان کو پڑھنے کا حکم بھی اس وقت ہے کہ جس وقت واجب کا اور فریضے کا وقت آ جائے گا، یعنی دونوں کا وقت ایک جیسا ہے، جو وقت فریضے کا ہے وہی وقت نافلہ کا نافلت ہے یہ ظہر والعصر، جیسا کہ ظہر و عصر کے نافلہ کہ جن کو ہمیشہ فرائض سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں فقط یہ ایک مورد مستثنا ہے، اس کے علاوہ ثمرہ ہماری اس بحث کا ظاہر ہو جائے گا، اور ہم کیا کریں گے؟ واجب کو مستحب کے اوپر مقدم کریں گے۔ وعلی ھذا، فرماتے پس اس بنا پر فمن کان علیہ قضاء الفوائد، فرماتے جس شخص کے اوپر فوائد کو پورا کرنا اور فوت شدہ نماز کو قضا کرنا جس کے اوپر ضروری ہو، لا تصح منہ النوافل مطلقا، مطلب اس کے لیے کسی بھی حال میں نوافل پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ کس صورت میں؟ بناء علی النہی عن الضد، اگر ہم اقتضاء کے قائل ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ امر جو ہے وہ اپنی ضد خاص سے نہیں کا تقاضا کرتا ہے، لیکن بخلاف ما اذا لم نکن من نہی عن الضد، اگر فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کے قائل نہیں ہو جاتے اور ہم عدم اقتضاء کے قائل ہوتے ہیں، اس صورت میں فإن عدم جواز فعل النافلة حينئذ يحتاج إلى دلیل خاص، فرماتے ہیں اس صورت میں نافلہ کو نہ پڑھنا اور نافلہ کی ادائیگی کا جائز نہ ہونا فرماتے ہیں دلیل خاص کا محتاج ہوگا، اور بغیر دلیل کے ہم اس کے بطلان کے قائل بھی نہیں ہوں گے۔ یہ ہوگا اس کا پہلا امر۔ الثانی، فرماتے ہیں دوسرا مقام کون سا والا ہے کہ جہاں پہ ہم رجحان کو سمجھیں گے، ان یکون ضد العباد واجبا، فرماتے ہیں جو ہمارے پاس آ رہا ہے معمولاً بھی وہ بھی واجب ہے اور اس کی جو ضد عبادی وہ بھی واجب ہے، البتہ ولکنہ اقل اہمیت عند الشارع من الاول، لیکن یہ جو ضد خاص ہے وہ اہمیت کے اعتبار سے معمولاً بھی سے کیا ہے؟ اس کی اہمیت ذرا کم ہے۔ کما فی مورد اجتماع انقاذ نفس المحترمۃ من الحلقہ مع الصلاۃ الواجبہ، جیسا کہ فرماتے وہ والا مقام کہ جہاں پہ نفس محترمہ کو ہلاکت سے بچانا اور نماز واجبہ ایک مقام پہ جمع ہو جائیں۔ نماز واجبہ کیا ہے؟ اس کی ضد عبادی ہے، واجب ہے، لیکن نفس محترمہ کو بھی بچانا جو ہے وہ آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ فرماتے پاس یہاں پہ کیا ہے؟ اگرچہ دونوں واجب ہیں، دونوں امر عبادی شمار ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرماتے یہاں پہ کیا ہوگا؟ اس کی جان بچانا نماز واجبہ کے اوپر کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ مصنف کے نزدیک اس بات کا ثمرہ جو ہے وہ صرف ضد خاص عبادی میں ہی ظاہر ہوتا ہے۔ ضد عام میں چونکہ امر مولوی کی ضرورت نہیں اور عقل ہی کافی ہے، اس لیے اس میں ثمرہ عملی بھی موجود نہیں ہے، اور ضد خاص توسلی میں بعض کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوتا، بعض کا ثمرہ صرف کس میں ہے؟ صرف ضد خاص عبادی میں۔ ضد خاص عبادی میں چونکہ تضاہم پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا امر اول کو ضد پر ترجیح دی جاتی ہے۔ ترجیح کا پہلا مقام کیا ہے؟ کہ ضد خاص امر استحبابی ہو، پس واجب ہر حال میں استحباب پر مقدم ہوگا۔ ترجیح کا دوسرا مقام کیا ہے؟ کہ ضد خاص امر عبادی واجب ہو، پس واجب اولی ضد کے اوپر کیا ہوگا؟ مقدم ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں ترجیح کے دو مقامات ہم نے بیان کیے، دونوں صورتوں میں اقتداء کی صورت میں ضد کی انجام دہی موجب فساد ہوگی، اور عدم اقتداء کی صورت میں آپ کا عمل جو ہے وہ صحیح شمار ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔